بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انیس احمد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل انیس اسلامک ویڈیوز۔ میرے چینل کے پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں شب قدر اور اس کے فضائل بیان کیے جائیں گے، تو آرٹیکل کو پورا سنیں اور دوستوں اور پریوار والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سبھی اس شب قدر میں خوب عبادت کریں اور اپنی جگہ جنت میں بنائیں۔ شب قدر اور اس کی رات کی فضیلت۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں سے ایک نہایت ہی بابرکت والی رات ہے، جسے شب قدر یعنی قدر اور برکت والی رات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کا بیان سورۃ القدر میں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک ہم نے قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح القدس نازل ہوتی ہے، ہر طرح کا امن، خیر اور سلامتی لاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورہ میں بھی رب العزت نے فرمایا، ہم نے اسے بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے بارے میں بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نزول قرآن کا سلسلہ اسی رات شروع ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے ذریعے وحی کے ذریعے نازل ہوتا رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کرتا احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ شب قدر رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں کوئی رات ہے۔ غالباً کسی معین رات کا تعین واضح طور پر اللہ کی طرف سے نہیں کیا گیا، تاکہ لوگ شب قدر کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف ایک ہی رات عبادت نہ کریں، بلکہ مختلف راتوں میں اس کی تلاش جاری رکھیں اور عبادت کرتے رہیں۔ پھر روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر ہر سال ان طاق راتوں میں ہوتی ہے، یعنی کبھی 27 رمضان تو کبھی 21 رمضان، کبھی 25 رمضان تو کبھی 23 تو کبھی 29 رمضان میں ہوتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ رات گھومنے والی نہیں بلکہ معین ہے۔ شب قدر کی اہمیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میرے امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو، اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی شب قدر میں کثرت کے ساتھ عبادت کرے، تاکہ اس رات متبرک کی عبادت سے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکیاں عطا کر دے۔ شب قدر کی نماز کا طریقہ۔ شب قدر کی عبادت 70,000 شب کی عبادتوں سے افضل ہے۔ 21ویں کی رات کو 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں۔
ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک ایک بار تلاوت کر کے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ پھر سلام کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس عبادت سے اللہ تعالی نمازی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اگلے سال تک اس پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کی برکتیں۔ رمضان کی 23ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ نماز کے بعد استغفار اور درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ رمضان مبارک کی 25ویں رات کو 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھیں۔ سلام کے بعد کلمہ طیبہ 100 مرتبہ اور استغفار 70 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نماز اور عمل قبر کی عذاب سے نجات دلانے میں افضل درجہ رکھتی ہے۔ رمضان مبارک کی 27ویں رات کو 12 رکعت 4 رکعت کر کے نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے سے ثواب عظیم عطا فرماتے ہیں۔ رمضان مبارک کی 29ویں رات کو 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ پھر سلام کے بعد 70 مرتبہ علم نصرہ کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد خوب دعائیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی اور اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگیں۔ شب قدر میں ان سورہ کا تلاوت کریں۔ رمضان کے 25ویں رات کو سورہ فتح، 27 کی رات کو سورہ حامیم اور سورہ ملک اور 29 کی رات کو 7 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ شب قدر کی نشانیاں۔ بعض احادیث اور کچھ صالحین کے تجربے کے روشنی میں معلوم ہوتا ہے، یعنی اس مخصوص رات میں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ایک خاص قسم کی سکونیت محسوس ہوتی ہے، دلوں پر رکت طاری ہوتی ہے۔ اس رات کے بعد صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو 14ویں کی چاند کی طرح بغیر کرنوں کا ہوتا ہے۔ اس رات زیادہ سردی یا گرمی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ درمیانی ہوتا ہے۔ یہ رات کھلی اور روشن ہوتی ہے۔ اس رات آسمان کے تارے ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے۔ بہرحال نمازی کو اس رات بہت زیادہ راحت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے شب قدر کے متعلق پوچھا تو سب نے مختلف جواب دیا، تو آپ نے عرض کیا کہ رمضان کی آخری عشرے کی 7ویں رات یعنی 27ویں شب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عدد 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے، 7 زمینیں بنائیں، انسان کی تخلیق 7 درجات میں فرمائی اور 7 چیزیں بطور اس کے غذا کے لیے پیدا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو شب قدر کی فضیلت سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین، اس آرٹیکل سے ملی جانکاری آپ کو کیسا لگا؟ آنے والی شب قدر اس جانکاری کا فائدہ اٹھائیں گے یا نہیں؟ کمنٹ کر کے بتائیں۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کا بٹن دبائیں، اپنے عزیزوں میں شیئر کریں۔
اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل پر سلیکٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ویڈیو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ پھر ملیں گے ایسی ہی کسی نالجبل آرٹیکل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔